بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ یہ پاک جگہ اپنے ہیکل مسجد کی جگہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے، اور یہ مقدس مقام بنی اسرائیل کے بے شمار نبیوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، اور اس کی عظمت وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی نگاہ میں ہے، بلکہ اس کو مسلمان بھی مقدس جگہ مانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے نے اس کے تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیے۔ جب بھی کوئی مسلمان سورہ اسراء کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں اس جگہ کا تقدس و جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ہر طرف ہم نے بڑی برکت دی ہے، اور اس لیے سیر کرائی کی اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی ذات ہے جو سننے والی ہے، دیکھنے والی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتاب صحف انبیاء علیہم السلام میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم دو بار سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے، اور ان کے اس مقدس جگہ پر فتنے پیدا کرو گے، اور اس کے بدلے میں دو بار تم کو ذلت و ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جس سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو وہ بھی دو بار ظالموں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر ایک بار تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے۔ پس اگر تم نے پچھلے واقعے سے عبرت و معزت حاصل کر کے حق کی دعوت کو لبیک کہا اور اس کو خوش دلی سے قبول کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری سعادت کو نہیں چھین سکتی۔ اور اگر تمہاری تاریخی ٹیڑھ اور سرکشی اور حق کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور گزرے ہوئے واقعے کی طرح اس بار بھی تم نے فساد و گمراہی کو اپنایا، تو ہماری اور سے بھی عمل کے بدلے کا قانون اسی طرح پھر دہرایا جائے گا، اور اس کے بعد تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ایسے سرکشوں کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور ہم نے کتاب صحف انبیاء میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں شر و فساد پھیلاؤ گے اور بہت ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ پھر جب بھی دو وقتوں میں پہلا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے ہیں جو بڑے ہی خوفناک تھے، پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے۔ پھر دیکھو، ہم نے زمانے کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی، اور مال و دولت اور اولاد سے زیادہ ہونے سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں پھر ایسا بنا دیا کہ بڑے جتھے والے ہو گئے۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اور اگر برائی کی تو اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندے کو بھیج دیا تھا کہ تمہارے چہرے پر روشنائی کی کالک پھیر دے، اور اسی طرح ہیکل مسجد میں داخل ہو جائے جس طرح پہلی بار حملہ وار پر گھسے تھے، اور جو کچھ پائے توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالے۔ کچھ عجب نہیں تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے اگر اب بھی باز آ جاؤ، لیکن اگر تم بھی سرکشی فساد کی طرف لوٹ آؤ گے تو ہماری طرف سے عمل کا بدلہ لوٹ آئے گا، اور ہم نے حق کے انکاریوں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ یا الکتاب سے مراد بنی اسرائیل کے نبیوں کے صحیفے ہیں، جن میں یہودیوں کے دو بار سخت فساد و سرکشی کرنے اور اس کی بدولت بیت المقدس کی بربادی
اور اس کے ہلاک اور غلام بن کر ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں وہ پیشن گوئیاں کی گئی جو الہام و وحی کے ذریعے ان کو اللہ کی جانب سے معلوم ہوئی تھی۔ چنانچہ موجودہ تورات میں یسعیاہ، حزقیل، یرمیاہ اور زکریا کے صحیفے میں ان کا اب بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان صحیفوں کے بڑے بڑے حصے بھی اس قسم کی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں، اور ان تینوں صحیفوں میں دو بار کے ان فسادوں اور فسادوں کی متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا جس تفصیل کے ساتھ ذکر اس کے ایک ایک حرف سے قرآن کی ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں کس کس زمانے میں اور کس طرح ظاہر ہوئی۔ اس بارے میں تفصیل لکھنے والوں کی رائے الگ الگ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہود کی پہلی شرارت اور اس کے بدلے کا معاملہ وقت نصر کے بیت المقدس کے حملے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری بار کا معاملہ تیتوس رومی کے حملے سے متعلق ہے، اور یہی رائے صحیح ہے، اور قرآن کی آیتیں اور تاریخی نقلوں کے مطابق یا اس لیے کہ قرآن نے اس حملے سے متعلق جو کچھ کہا اس سے نیچے لکھی جا رہی باتیں خاص طور سے ظاہر ہوتی ہیں۔ الکتاب میں یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہود دو بار سخت طور پر سر پھیلائے اور فساد کریں گے۔ جب انہوں نے پہلی بار سر و فساد کیا تو ہم نے ان پر ایسی زبردست طاقت مسلط کر دی تھی کہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس تباہی کے بعد ان کی توبہ اور گڑگڑاہٹ پر ہم نے ان کو پہلے کی طرح پھر حکومت اور طاقت بخشی، اور مال و متاع کی بہتات سے بھی فیض پہنچایا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ سرکشی اور فساد سے پرہیز اور امن و آستی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کرنے پر ہم کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی خلاف ورزی میں تمہارا اپنا ہی نقصان اور اس کی اطاعت سے بھی تم کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر انہوں نے دوسری بار پھر بد عہدی کی تو ہم نے پہلے کی طرح ان پر ایک ظالم طاقت کو مسلط کر دیا، جس نے پچھلے ظالم حکمراں کی طرح دوبارہ بیت المقدس اور اس کے ہیکل مسجد کو بھی برباد کر دیا، اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے اس کی سرکشی کا سر کچل دیا۔ اور اگرچہ یہودیوں کی یہ تباہ دیکھنے میں بھلے ہی ابدی صدا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تیسری بار اور موقع دے گی کہ وہ عزت و سر بلندی حاصل کریں، لیکن اگر انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا تو بے شک پھر اس کا قانون عمل کا بدلہ بھی ضرور اس کو سزا دے گا، اور پھر یقیناً رہتی دنیا تک ذلیل و خوار رہیں گے، اور آخرت کے گھر میں جہنم ایسے ہی تکبر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان تفصیلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہود کی شرارتوں پر سزا اور عذاب کی شکل جن جابر و قاہر بادشاہوں پر مسلط کی گئی، انہوں نے دونوں بار بیت المقدس کو ضرور تباہ و برباد کیا، اور تورات، نبیوں کے صحیفوں اور سیرت اور تاریخ کی نلوں کے ایک رائے ہونے پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین اور یہودہ سرزمین کی تباہی اور ہیکل کی بربادی صرف دو بادشاہوں کے ہاتھوں ہوئی، اور نہ صرف شہروں کی بربادی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی اور بربادی جو دنیا کے انقلابوں کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے۔ ایک بابل قاہر بادشاہ بنو قدر وقت نصر کے ہاتھ سے یہ لگ بھگ 104 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور دوسری تیتوس رومی کے ہاتھوں سے، اور یہ واقعہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے لگ بھگ 70 سال بعد، اور ہر انہی دو واقعوں میں یہود اور یہودی قومیت اور یہودی مذہب پر وہ کام ہو گزرا جس کی اطلاع پہلے توریت، نبیوں کے صحیفوں میں دے دی گئی تھی،
اور جس کی تصدیق کے لیے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے رد کیے جانے کے خوف کے بغیر یہ کہنا صحیح ہے کہ یہود کی بد کرداریوں کے نتیجے میں جابر و قاہر بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی تباہی و بربادی کے جو دو سامنے پیش آئے اور جن کا ذکر قرآن بنی اسرائیل میں ہے، وہ بے شک سخت نصر و تحفظ ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اب بالکل ضروری ہے کہ ان ہر دو واقعوں کی تفصیل بیان کر کے یہ دکھایا جائے کہ اس زمانے میں یہود کی شرارتیں اور فساد بھری کارگزاریوں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ان دونوں تباہ کر دینے والے حادثوں میں سے ان پر کچھ گزرا و ان کی بد عملیوں کا ہی نتیجہ تھا، اور عمل کے نتیجے ہی نے ان دو طاقتوں کی شکلوں میں اپنے کو ظاہر کیا تھا۔